بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه الإمام مسلم رحمہ اللہ. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو مسلمان کے لیے ایک آزمائش اور امتحان کی جگہ بنایا ہے. اصل امتحان تو ایمان اور کفر کا ہے کہ جو ایمان والا ہو وہ کامیاب ہے، اور اللہ نہ کرے جو اس دولت سے محروم ہو تو وہ نامراد اور ناکام ہے. لیکن یہ امتحان اور آزمائش جس طرح ایمان اور کفر کے لحاظ سے ہے، اسی طرح مسلمان کے لیے بھی مختلف انداز سے آزمائشیں اور فتنے ہیں، جن کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. حضرات علماء کا کہنا یہ ہے کہ فتنوں کی مختلف صورتیں ہیں. ایک فتنہ وہ انسان کا اندرونی فتنہ ہے، اور اندرونی فتنے کا مطلب یہ ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، عبادت کے اندر وہ مٹھاس اور حلاوت نہیں رہتی جو ہونی چاہیے. دوسری جو قسم ہے فتنے کی، وہ گھر کا فتنہ ہے. جیسے کہ حدیث شریف میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اپنا عرش وہ پانی پہ بچھایا ہے، اور روزانہ کے لحاظ سے وہ کارگزاریاں لیتا ہے اپنے شیاطین سے اور اپنے چیلوں سے. جو بھی آتا ہے ان سے کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا، تو وہ کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا. یہاں تک کہ ایک آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص اور اس کے بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کیے، یہاں تک کہ جدائی ہو گئی. تو شیطان ان سے کہتا ہے کہ تو نے ہی صحیح کام کیا. تیسری قسم جو فتنے کی ہے، التی تموج کموج البحر، جو سمندر کے موجوں کی طرح پے در پے اور مسلسل وہ آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ انسان اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے اور اپنے ناجائز خواہشات، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ ریاست ہو، چاہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، اس کے لیے ہر طرح سے کوشش کریں. فتنے کی ایک صورت ملی اور بددینی کا فتنہ ہے، اور وہ یوں ہے کہ جب خاص لوگ اور اللہ والے لوگ وہ دنیا سے چلے جائیں تو بعد میں ایسے لوگ ان کی جگہ پکڑیں اور ان کے جگہ پہ آئیں جن کو دین، اسلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کی کوئی پرواہ نہ ہو. فتنے کی ایک صورت وہ فضائی اور زمینی فتنے ہیں، جیسے کہ طوفان ہے اور مختلف صورتیں ہیں، زلزلے ہیں. ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فتنے ذکر کیے گئے، اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں کہ ان سے بچنا وہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم ان سے بچیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں
کہ ان سے بچنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم ان فتنوں سے بچنے کی دعائیں مانگیں۔ جو حدیث شریف ذکر کی گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کی طرف، نیک اعمال کی طرف سبقت کرو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو رات کے تاریک ترین اندھیروں کی طرح ہوتے ہیں۔ اور اس کی صورتحال یوں ہے کہ صبح کے وقت ایک شخص وہ مومن ہوتا ہے اور اسلام پر ہوتا ہے، لیکن شام کو وہ کافر ہو جاتا ہے، شام کو وہ اسلام پر ہوتا ہے اور صبح وہ کافر ہو جاتا ہے، اور کوئی وہ اپنے دین کو دنیا کی معمولی مال کے بدلے میں وہ بیچ دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں صرف کہ کفر اختیار کرنا، مرتد ہو جانا جیسے اس کو شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ کفر کے وہ تمام قسمیں جو عمل کے لحاظ سے کفر ہے ان کو بھی یہ شامل ہے، جیسے عرض کیا گیا کہ اپنے خواہشات کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر طرح سے کوشش کی جائے اور اس کے لیے محنت کی جائے۔ اس زمانے میں خاص کر ہر طرح کے فتنے ہیں جو ہماری طرف متوجہ ہیں، اس کے اندر جو بنیادی چیز ضروری ہی ہمارے لیے وہ دعاؤں کا اہتمام کرنا بھی اس میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ امام ابن الصلاح رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان سے کہا گیا کہ ذکر کی کثرت کی وہ کیا مقدار ہے جو قرآن کریم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وذکر اللہ کثیرا، کثرت کی کیا مقدار ہے؟ 100 بار ذکر کیا جائے، 200 بار ذکر کیا جائے، 300 بار ذکر کیا جائے کہ اس کو زیادہ کہا جائے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر جو مسنون دعائیں وارد ہوئی ہے، ان دعاؤں کا جو شخص اہتمام کرے گا وہ زیادہ ذکر کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ تو اس لیے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اکثر یا مقلب القلوب صرف قلبی علی دینک یا علی طاعتک اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بندوں کے دل ہے یہ اللہ رب العالمین کے انگلیوں کے درمیان ہے، ان کو جس انداز سے چاہے وہ پھیریں۔ تو اسی وجہ سے خاص کر اس زمانے میں ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، اور پھر خاص کر وہ دعائیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، تو انشاءاللہ یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اور جیسے گزشتہ ہفتے حضرت استاد محترم نے فرمایا تھا کہ کفر کی یا ایمان سے نکلنے کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف جہتیں ہیں، تو ایسا کہیں نہ ہو کہ ہم اپنے ایمان سے اور یہ جو سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں۔ دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔